آپ کو یاد ہے فیض آباد دھرنا مشہور زمانہ 2017 کے اندر اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں، کیونکہ میں اور جو ہے حسن ایوب اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، وہ جو ہم نے ان دنوں مشکلات بھگتیں وہ سب کے سامنے ہمارے تو بچوں کا اسکول کا راستہ بھی جیسا وہی تھا۔ آپ تو لاہور والے کافی خوش تھے، وہاں سے وہ محترم شہباز شریف صاحب نے وہ ڈنڈا ڈولی کرا کے سارا جی ٹی روڈ سے بھجوا دیا ہمارے پاس، اور یہاں پہ فیض آباد پہ ہمیں وہ بھگتنا پڑا۔ اس کے اوپر ایک مشہور زمانہ فیصلہ آیا تھا، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا تھا۔ جب فیصلہ دیا گیا اس زمانے میں تو اس کے خلاف تمام جو پارٹیز ہیں، کچھ خود بخود پارٹیز بن گئیں، اور جو کچھ اس وقت کی ریلیونٹ پارٹیز تھیں، حکومت وقت جو اس وقت کی تھی، اٹارنی جنرل تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ لیکنز ہیں، اس کے اندر کافی اس کے اندر غلطیاں ہیں، تو ریویو ہونا چاہیے۔ ایک ریویو پینڈنگ چل رہا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی جو ہے بات نہیں چلی۔ سابقہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ سو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چونکہ اس کیس کو سنا ہوا تھا، فیصلہ بھی ان کا تھا، تو وہ جو ریویو پٹیشن پینڈنگ تھی اس کو ٹیک اپ کیا گیا۔ آج اس کی ہیئرنگ تھی، حسن ایوب وہاں پہ موجود تھے۔ آج وہاں عدالت کے اندر ساری کارروائی انہوں نے دیکھی، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج بنیادی طور پر کارروائی ہوئی کی کیا وہاں پہ کون کون سے ادارے نے یا کون کون سے سیاستدان نے آ کے یہ کہہ دیا جناب اعلیٰ جو فیصلہ تھا بڑا اچھا تھا، جو ہے اس کے اوپر اب عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو چوہے صاحب آپ کی اجازت سے اوور ٹو یو حسن۔ سر بہت شکریہ۔ آج کی سب سے جو اہم بات تھی کہ کوئی ہیٹڈ قسم کی جو اس کیس کی سماعت نہیں ہوئی، ریگولر بینچ نے جو 3 ممبر بینچ تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں، اسی نے سماعت کی، دن بھر باقی مقدمات کی سماعت کرتے رہے، آخر میں یہ کیس کو ٹیک اپ کر لیا۔ جب کیس ٹیک اپ ہوا تو اٹارنی جنرل آئے، انہوں نے کہا جی کہ جو ڈیفنس منسٹری کی ریویو اپلیکیشن ہے وہ واپس دینا چاہ رہے ہیں، ان کا ہم پریس نہیں کرتے۔ اچھا، ایک اپلیکیشن جو ایک سیکنڈ اپلیکیشن تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ ان رائٹنگ جو ہے وہ لے لیا، واپس دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہی آئی بی، پیمرا، یہ تمام لوگ واپس دے چکے ہیں۔ جو سب سے دلچسپ بات آج ہوئی کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اپنی درخواست واپس دیتے ہیں۔ تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں باقی سب کی بات تو چھوڑیں، آپ اپنا بتائیں کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ نے پہلے کچھ سوچ سمجھ کر کچھ ججمنٹ میں غلطی دیکھی ہوگی، اس غلطی کے اوپر آپ نے ریویو کیا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا سب سے بڑی غلطی تو ہماری یہ ہے کہ ایک جو 2 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے، لیکن اب وہ جج کو ریٹائر ہوئے بھی بڑا عرصہ ہو چکا ہے، تو تقریباً 4 سال کے بعد اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، حالانکہ جو ریویو تھا وہ فوری سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے تھا۔ تو اگلی بات یہ ہوئی جی، اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا جی پہلے بھی میں نے انسٹرکشنز کے اوپر جو ہے وہ ریویو فائل کیا تھا اور ابھی بھی میں انسٹرکشنز کے اوپر واپس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ریویو فائل ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے کہ سر فٹ کیس فار ریویو۔ اس کا پرپز جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیس جو ہے کوئی ویسے فرولس قسم کی یعنی کون تھا جس نے ریویو پٹیشن ڈالا تھا؟ یہ آئی بلیو نون لیگ کی حکومت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے۔ شاہد صاحب بالکل اشتر اوصاف صاحب تھے، اشتر اوصاف صاحب نہیں بلکہ یہ ڈالا تھا جی، اس ٹائم تو فیصلہ آیا تھا، یہ ڈالا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب میں آیا تھا، یہ اس کا ریویو اس کے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے تھے، بلکہ الیکشن وغیرہ ہو رہے تھے یا کوئی نگران کیئر ٹیکر تھا، آئی کین ناٹ ریکال کہ ہو واز دا اٹارنی جنرل۔ چلیں وہ ہم چیک کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم ہوتا یہ ہے جی کہ آج کی سماعت میں سب سہمے خاموش، تو چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی آپ کیوں سہمے میں ہیں، کیوں خاموش ہیں، کھل کر بات کریں، کیا کسی کا خوف ہے آپ کو کہ بھئی آپ کیوں جواب نہیں دے رہے کہ کس وجہ سے آپ ریویو واپس کر رہے ہیں؟ پہلے سب نے جو ہے ایک ایک کر کے سب نے ریویو فائل کر دیا، اب سب جو ہے ایک ایک کر کے سب ریویو وہ لے رہے ہیں، واپس دے رہے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے خیر بات وغیرہ کی، پھر انہوں نے پوچھا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جس پر اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی کہ اس پر اب عمل درآمد کرے گی وفاق۔ آپ کو پتا ہے نا 17 پوائنٹس ہیں جو مین فیض آباد دھرنا کیس ہے، اس میں 17 پوائنٹس ہیں، کچھ میڈیا سے متعلق ہیں، کچھ پیمرا سے متعلق ہیں، کچھ آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز سے متعلق ہیں، اور ایک تو اس میں میرے خیال سے 15واں پوائنٹ ہے۔ عام لوگوں کی سمجھ کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر کافی بحث ہوئی ہے، اس وقت جو ہے ظاہر ہے پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی ایز اے چیف منسٹر 2017 کے اندر، یہ سارے کا سارا جب پروسیس ہوا، وفاق کے اندر شاید خاقان عباسی صاحب تھے۔ میرے خیال میں کچھ قانون کسی کے اندر کچھ
तरमीम का इशू हुआ था जिसके ऊपर सारा क्राइसिस हुआ था, कोई याद पड़ता है आपको? क्या ये आई बिलीव कोई हलफनामा था नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से, जो कि अनुषा रहमान साहबा ने को ड्राफ्ट किया था, या जायद हामिद साहब थे, फिर उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया था, कुछ इस किस्म की मामलात हुए थे। लेकिन ये मामला उसके ऊपर नहीं है। वो धरना जिस वजह से टीएलपी आई थी वो अपनी जगह बात है, लेकिन यहां पर जो उन्होंने बताया है जो ऑर्डर है वो इस मुतल्लिक नहीं है। ऑर्डर इस मुतल्लिक है कि जो आर्म फोर्सेज के या इंटेलिजेंस के लोग, जो लोग अपने ओथ की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ जो रिस्पेक्टिव चीफ्स हैं, या चाहे नेवल है, आर्मी है या एयर चीफ है, वो कार्रवाई अमल में लाएं। तो ये बेसिकली आज भी चीफ जस्टिस कब तक ये पेंडिंग में गया है? ये 1 जो है नवंबर तक गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज बड़ी वाज़ेह बात कह दी। उन्होंने कहा जी कि गलती हर इंसान से हो जाती है, पहले अपनी गलती को तस्लीम करना है कि गलती होगी, ठीक है जी। और फिर दूसरा ये नहीं कह रही कि अदालत उस्मा हुक्म देगी कि आप कार्रवाई करें। हुक्म तो ये है कि मुतलका इदारे खुद एहतसाबी करें। चौधरी साहब, कोई कमेंट करना चाहें इस केस के हवाले से आप? नहीं, ये केस तो अब दायर पुराना हो गया है और इस वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। सिचुएशन सारी तब्दील हो चुकी है। लेकिन पहले तो ये मुझे बताया ना, पंजाब गवर्नमेंट उन लोगों को हलाशरी दे के, प्रोटेक्ट करके, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे के इस्लामाबाद किस लिए लेके गई थी, इसका जवाब मुझे। अच्छा, मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि ज़ाहिर है 2017 के अंदर ये सारे का सारा धरना मामला हुआ था। मतलब आज आपने सारी हेयरिंग सुनी, इसके आपको लग रहा है कि उस वक्त की जो सिविलियन हुकूमत थी, किसी न किसी जगह के ऊपर वो भी, उनके ऊपर भी कुछ सवाल उठ रहा है या नहीं? उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आ रही, लेकिन हाँ जिक्र है 12 मई के हवाले से उन्होंने इस जो ओरिजिनल फैसला जनरल शरीफ के जमाने में का बात नहीं, लेकिन हुआ था ना, लोगों की अमवात हुई थी। वो कह रहे थे लोग मर के कोई नहीं मट्टी पाओ। मतलब मट्टी पाओ वाली बात चीफ जस्टिस ने आज अल्फाज अदा किए हैं कि अब ये मट्टी पाओ वाला मामला नहीं चलेगा। तो बात यह है कि जिसने भी गलती की है कम से कम उसको अपनी गलती तस्लीम करनी होगी। ऑन द रिकॉर्ड उसको गलती तस्लीम करनी होगी। अब जिया लीग की जानिब से जो उन्होंने कहा आप हलफनामा दें और फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। चले नाज़रीन, जाहिर है केस सब जुडिस है। अभी जो मुतलका इदारे हैं उनको कहा गया है कि इसके ऊपर जो भी हुक्म हुआ है अमल दरामद करें और उसकी रिपोर्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिपोर्ट जो फर्स्ट तो उन्होंने कहा आपको सबमिट करवा देंगे, सबमिट करवा देंगे। 2 महीने का वक्त मांगा, फिर महीने के हवाले से तकरीबन 1 महीने। चले नाज़रीन,